السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج ہم فرسٹ ایئر کا جو 4تھ چیپٹر ہے اسلامیت کا وہ پڑھ رہے ہیں. تو اس میں قرآن مجید کی حفاظت پر کا ٹاپک ہم نے پڑھنا تھا. تو اس کو ہم پڑھتے ہیں. یہ 4تھ چیپٹر میں ہے, آپ کی بک سے میں ریڈ کر رہی ہوں. قرآن مجید کی حفاظت کا وعدہ جو ہے, قرآن مجید اصل میں ایک ایسی کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی جس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, بے شک ہم ہی نے اس قرآن کو نازل فرمایا ہے, اس ذکر کو نازل فرمایا ہے, اور بے شک ہم ہی اس کی ضرور حفاظت فرمانے والے ہیں. نحنو نزلنا نازل کیا ہے, ذکر اس ذکر کو, وَإِنَّا اور ہم ہی ہیں بے شک لحافظون اس کی حفاظت فرمانے والے, اور بے شک ہم ہی اس کی ضرور حفاظت فرمانے والے ہیں. اس آیت میں 3 باتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں. اول یہ کہ کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی, یہ اللہ کی کتاب ہے, یعنی معمولی درجے کی کتاب نہیں ہے. اچھا, قرآن پاک سے جتنی بھی پہلے کتابیں نازل ہوئیں وہ اپنی اصل حالت میں موجود نہیں. ایک واحد قرآن پاک ہی اللہ کی کتاب ہے جو جس طرح وہ نازل ہوئی اسی طرح محفوظ اور مامون ہے. بلکہ سب سے یہ جو ہے کتاب یعنی معمولی درجے کی کتاب نہیں, بلکہ سب سے بلند و بالا ہستی نے جو تمام قوتوں کا مالک ہے انسانوں کی رہنمائی کے لیے سے نازل فرمایا. یعنی اللہ تعالیٰ نے, ظاہر ہے جس چیز کا محافظ اللہ ہو تو اس کی حفاظت جو ہے وہ یقینی ہے. اچھا جی, اس کے بعد دوسری بات کیا ہے, یہ کتاب ذکر ہے. اس میں اب آپ اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے کہ پہلا پوائنٹ یہ آ گیا, کون سی کتاب ارشاد فرمایا کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی. دوسری کیا ہے, یہ کتاب ذکر ہے. ذکر کے معنی نصیحت کے ہیں, یعنی یہ کتاب لوگوں کی نصیحت اور بھلائی کی خاطر نازل کی گئی ہے. تیسری بات یہ ہے, دوسری بات ذکر, تیسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا. یعنی اس کتاب کو قطع و برید, یعنی بغیر قطع و برید کا کیا مطلب ہے, بغیر کاٹے اور تحریف یعنی تبدیلی کے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا گیا ہے. اور برخلاف دوسری آسمانی کتابوں کے, یعنی کہ دوسری آسمانی کتابیں جو ہیں وہ تحریف سے, وہ تبدیلی سے نہیں بچ سکیں. یہ حقیقت ہے کہ قرآن مجید جس شان سے اترا ہے بغیر کسی تبدیلی کے اپنی اصلی حالت میں موجود ہے. اگرچہ اس کے نازل ہونے کے بعد سے اس وقت تک اتنا طویل عرصہ گزرنے کے باوجود اس زبان کی فصاحت و بلاغت اور اصول و احکام اپنی جگہ قائم ہے. اس کی جو فصاحت و بلاغت ہے, یعنی کہ بلاغت کا مطلب یہ ہے کہ یہ فصیح و بلیغ زبان ہے. اس کو ایک عبور حاصل ہے ہر بات پر, ہر چیز پر, ہر معاملے پر. مزید یہ کہ یہ زمانہ کتنا ہی گزر جائے اور تقاضے اور ضروریات کتنی ہی بدل جائیں, لیکن قرآن ہر زمانے کی ضرورت کے ساتھ ساتھ انسان کی رہنمائی کرتا ہے. سلطنتیں اور حکومتیں قرآن کو دبانے کی کتنی ہی کوشش کریں, اس کی آواز نہیں دب سکتی. غرض کے حفاظت قرآن کا وعدہ الہی ایسی صفات اور حیرت انگیز طریقے سے پورا ہو کر رہا کہ اس کے مقابل میں بڑے بڑے مخالفوں کے سر نیچے ہو کر رہے. اپنے تو اپنے رہے, غیروں نے بھی اس حقیقت کا اعتراف کیا. یعنی کہ قرآن مجید کی چونکہ حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ 1400 سال کا طویل عرصہ گزرنے کے باوجود قرآن مجید اپنی اصلی حالت میں ایز اٹ از محفوظ اور مامون ہے. اور اس کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے, لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی انا علینا جمعہ و قرآنہ. یعنی اس کا ترجمہ کیا ہے, اے نبی خاتم النبیین, آپ اس قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو اس لیے حرکت نہ دیں تاکہ اسے جلد یاد کر لیں. بے شک آپ کے سینے میں اس کا جمع کرنا اور اس کا پڑھانا ہمارے ذمے ہے. پھر جب ہم اسے پڑھ لیں تو آپ اس کے پڑھنے کی پیروی کریں, پھر اس کے معنی کا بیان کرنا بھی ہمارے ذمے ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ زبان کو بھی حرکت نہ دیں. اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک کو ان کے سینے میں جمع کر دیا, اور اللہ نے کہا ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے آپ کو قرآن کا پڑھانا. پھر جب ہم اسے پڑھ لیں تو آپ اس کے پڑھنے کی پیروی کریں, پھر اس کے معنی کا بیان کرنا بھی ہمارے ذمے ہے. اللہ تعالیٰ نے یوں اس کے بارے میں بیان فرمایا ہے.
اس کے بعد ہے کہ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یاد کرنے اور لکھنے کا اہتمام فرمایا. یہی وجہ ہے کہ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی تعداد حافظ قرآن تھی. اس کے علاوہ قرآن مجید پتھروں کی سلوں، کھجوروں کے پتوں. اب یہ دیکھیں اس کے بارے میں کہ قرآن مجید کیسے پہلے محفوظ کیا گیا. پتھر کی سلوں، کھجور کے پتوں، اونٹ کے شانے کی ہڈی پر مختلف اجزاء کی صورت میں لکھا ہوا موجود تھا. ٹھیک ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو محفوظ کرنے کے لیے جو صحابہ کرام تھے ان کو قرآن پاک کو حفظ کر لیا بہت، پھر اس کے بعد ان کو قرآن مجید کو پتھر کی سلوں اور اس طرح مختلف چیزوں پر محفوظ کیا گیا. اس کے بعد آ جاتا ہے، یہ تو ہم نے پڑھا قرآن مجید کی حفاظت، ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد آ جاتا ہے قرآن مجید کی ترتیب، کہ قرآن مجید کی ترتیب کے بارے میں. قرآن مجید کی موجودہ ترتیب توقیفی ہے. یہ کوسچن آ سکتے ہیں. توقیفی ہے یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم الہی کے مطابق اس کی ترتیب کا اہتمام فرمایا جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا. جب کوئی صورت نازل ہوتی تو آپ خود کاتبان وحی جو وحی کو لکھتے تھے ان سے فرمایا کرتے تھے کہ اس صورت کو فلاں فلاں صورت کی شروع یا آخر میں درج کر دو. اور کبھی آیات نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کرتے کہ ان کو فلاں فلاں صورت میں درج کر دو. ان باتوں کی موجودگی میں مسلمانوں کا ہمیشہ یہ عقیدہ رہا ہے کہ یہ ترتیب توقیفی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتبان وحی میں چند حضرات صحابہ کرام کا ذکر ملتا ہے. اب یہاں پوچھا جا سکتا ہے کہ کاتبان وحی کون کون سے ہیں، جن میں خلفائے اربعہ بھی ہیں. عہد صدیقی میں قرآن مجید کی جمع و تدوین. اچھا جی، جمع و تدوین کے بارے میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں اگرچہ قرآن حکیم پوری ایک کتاب کی صورت میں نہ تھا بلکہ مختلف چیزوں پر درج تھا، لکھا ہوتا ہے. ایک کتاب کی صورت میں مدون یعنی تدوین کرنا، اس کو مدون کرنے کی ضرورت حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں پیدا ہوئی. یعنی کہ اس کو حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں اس کو مدون کیا گیا، تدوین کی گئی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں مسلمانوں کی جنگ مسلمہ کذاب کے ساتھ ہوئی. جنگ جو ہے نا مسلمہ کذاب کے ساتھ ہوئی، جس نے جھوٹی نبوت کا، یہ تھا بندہ جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا. چنانچہ اس کے سر کو بھی کرنے کے لیے، اس کو شکست دینے کے لیے آپ رضی اللہ عنہ نے ایک لشکر بھیجا جس میں اکثر حفاظ قرآن بھی تھے. اور اس جنگ میں بیشتر حفاظ قرآن شہید ہوئے. اگرچہ مسلمانوں کو فتح ہوئی تاہم اس جنگ میں بہت سے جو قرآن پاک کو حفظ جنہوں نے کیا ہوا تھا ان کو شہید کر دیا گیا. تو پھر جب خلافت میں اس خطرے کے پیش نظر کے کہیں حفاظ قرآن شہید ہو جانے سے قرآن مجید کے ضائع ہو جانے کا ڈر تھا نا، تو اس وجہ سے پھر حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں اس کی تدوین کا باقاعدہ کام شروع کیا گیا. اور پھر قاری حافظ صحابی حضرت زید بن ثابت کے یہ کام سپرد کر دیا گیا، جو عہد رسالت میں اکثر و بیشتر کتابت وحی کی خدمت انجام دیا کرتے تھے، جس کو انہوں نے نہایت محنت سے بڑی خوبی کے ساتھ تکمیل کو پہنچایا. پھر قرآن مجید کا یہ نسخہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس رہا اور آپ کی وفات پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گیا. یعنی کہ حضرت ابوبکر کے دور میں ان کے پاس یہ نسخہ رہا. اور اس کو کس نے تدوین کیا؟ یہ دیکھیں حضرت زید بن ثابت حضرت ابوبکر کے پاس رہا. اس کے بعد حضرت عمر کے پاس یہ نسخہ آ گیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحویل میں آ گیا. پھر حضرت عثمان نے اپنی عہد خلافت میں ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس مصحف کو منگوا کر اس کی متعدد نقلیں اپنی نگرانی میں تیار کیں. اس صحیفے کو یعنی کہ مصحف صحیفے کو منگوا کر اس کی یعنی بہت ساری نقلیں، بہت سارا اس کو جو ہے بہت زیادہ اس کی نقلیں تیار کیں اور تمام قلم رو خلافت میں اس کے نسخے بھجوا دیے. اچھا، اور مختلف جگہوں پر اس کے نسخے بھجوا دیے.
اس کے بعد آ جاتا ہے قرآن مجید کا انداز بیاں۔ قرآن مجید کا انداز بیاں بے حد پیارا اور دلکش ہے۔ جب یہ پڑھا جاتا ہے تو ہر کوئی سننے کے لیے اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اس کلام میں بلا کی تاثیر ہے، دل کی گہرائیوں میں اترتا ہے۔ اس کے چھوٹے چھوٹے جملوں میں بے شمار